بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس امید کے ساتھ کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ بریکنگ نیوز، عمران خان کے خلاف تمام چالیں ناکام، الوداع شہباز شریف، اہم وفاقی وزیر نے کپتان کی جیت پر مہر لگا دی۔ نئے آرمی چیف کی تعیناتی، سپریم کورٹ کا بڑا فیصلہ سامنے آ گیا۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس باکس میں اپنے قیمتی آراء ضرور آگاہ کریں۔ نون لیگ کی صورتحال یہ ہے کہ نواز شریف کے کہنے کے اوپر سارے پتھر کے بن چکے ہیں۔ مقصد یہ ثابت کرنا کہ ہمارے اعصاب بہت مضبوط ہیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نواز شریف نے ٹویٹ کر کہہ دیا ہے کہ کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے، 11 مہینے بعد الیکشن ہوں گے۔ ان کے دعووں سے آپ کو ناظرین لگ رہا ہوگا کہ یہ بڑے سٹرونگ ہیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عمران خان 10 لاکھ لوگ لے کر اسلام آباد پر دھاوا بولیں یا پھر 20 لاکھ لے کر آئیں، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ان کی دکھانے کی یہ بھرپور کوشش کر رہے ہیں، لیکن اصل صورتحال اس کے بالکل الٹ ہے۔ وزیراعظم ہاؤس سے خبر لیک ہوئی ہے، ان کا واویلا شروع ہو چکا ہے۔ جاتی عمرہ میں صف ماتم بچ چکا ہے، اپنا سامان یہ لوگ پیک کرنے میں مصروف ہو چکے ہیں، کیونکہ ان کو اچھی طرح سے اندازہ ہو چکا ہے کہ ان کی حکومت بہت جلد گھر جانے والی ہے۔ آپس میں کمیونیکیٹ کیا جا رہا ہے اور جو باتیں ڈسکس کی جا رہی ہیں وہ یہی ہے کہ حکومت کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے۔ اس لیے حکومت نے ہاتھ جوڑے ہوئے ہیں کہ آپ ہی ہماری مدد کریں، جبکہ دوسری جانب سے بھی گرین سگنل نہیں مل رہا کہ ہم آپ کی کوئی مدد نہیں کریں گے۔ یہاں سے مدد کی اپیلیں کی جا رہی ہیں، کیونکہ حکومت کا واحد سہارا انہیں یہی نظر آ رہے ہیں۔ یہ جو خبر جو کہ وزیراعظم ہاؤس سے لیک ہوئی ہے، اس کے ایویڈنس سے بھی میں آپ کو آگاہ کرتی ہوں کہ اتحادی وزراء نے حکومتی وزیر کو یہ کہا ہے کہ عمران خان کو روکنا ناممکنات میں سے ہوتا جا رہا ہے، بہتر یہ ہے کہ حکومت توڑ دیں۔ اور آج جو پریس کانفرنس ہوئی ہے، پریس کانفرنس کو کور کرنے کے لیے بہت سے صحافی موجود تھے۔ ان میں سے ایک صحافی محمد فیضان کا ٹویٹ سامنے آیا، جس میں انہوں نے کہا کہ شہباز شریف کی پریس کانفرنس کے بعد ایک دوست سے ملاقات ہوئی جن کا تعلق نون لیگ سے ہے۔ میں نے ان سے یہ سوال پوچھا کہ کیا حالات ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے؟ جواب میں انہوں نے کہا کہ بس گئے مطلب حکومت گئی۔ کیا واقعی حکومت پریشر میں ہے؟ اس صحافی نے اپنے ٹویٹ میں یہ سوال پوچھا، اور یہ جو بیان دے رہے ہیں کہ ہم بڑے تگڑے ہیں، ہمارا مقابلہ عمران خان نہیں کر سکتا، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، اصل معاملہ کچھ اور ہے۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ جو میں آپ کو بتا چکی ہوں، ان کی ہوائیں ٹائٹ ہو چکی ہیں، اور دیگر صحافیوں نے بھی اس خبر کی تصدیق کی ہے کہ اتحادی وزراء نے حکومت کے ایک اہم وزیر کو کہا ہے کہ عمران خان کو ٹیکل کرنا اب ناممکن لگ رہا ہے، مہربانی کر کے اس تمام تماشے کو ختم کر دیں۔ عمران خان کا گورنمنٹ کے خاتمے کا مطالبہ ہی نہیں کر رہا، وہ تو الیکشن چاہتا ہے، صاف اور شفاف الیکشن۔ عمران خان کو الیکشن کی تاریخ دے دیں، یہ ملک اور قوم کے لیے بھی اچھا ہوگا اور آپ کے لیے بھی۔ اور ناظرین، اب اتحادی وزراء کے اندر بھی پینک جیسی صورتحال بنتی جا رہی ہے۔ ایک اور بزرگ شخصیت بھی اس تمام صورتحال میں میدان میں آئی ہے۔ صابری شاکر نے یہ خبر بریک کی ہے کہ ایک بزرگ شخصیت اس خراب صورتحال میں سامنے آئی ہے۔ انہوں نے حکومت کو مشورہ دیا ہے کہ اگر آپ اس تمام صورتحال میں سے نکلنا چاہتے ہیں تو فوری طور پر نیا آرمی چیف لگا دیں، اور یہ نہیں کہ قمر جاوید باجوہ نے اگر 29 نومبر کو جانا ہے تو آپ نے آج ہی نیا آرمی چیف لگانا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ نئے آرمی چیف کا اعلان کر دیں، فوری طور پر نئے آرمی چیف کا اعلان کریں، کیونکہ جتنا ناظرین فوج کو اس وقت تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، یہ بہت تکلیف دہ بات ہے۔ اور فوج کو تنقید کا نشانہ بنایا جائے کیونکہ اب صورتحال ایسی بن چکی ہے کہ ہر پارٹی یہی چاہتی ہے کہ اپنی مرضی کا آرمی چیف لگایا جائے، اس لیے جو واویلا مچا ہوا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ لیکن ناظرین، دوسری جانب اسلام آباد کے بعض جو حلقے ہیں ان میں بھی آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے بہت سے سوالات گونج رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ نومبر کے مہینے کا آغاز ہو چکا ہے جس میں نئے آرمی چیف کی تعیناتی ہونی ہے۔ عمران خان اب لانگ مارچ کو سلو کر کے 10 نومبر کے آس پاس اسلام آباد میں لانا چاہتے ہیں۔ اس ماحول کے اندر جب آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے بھی پروسیجر شروع ہو چکا ہوگا، ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ اور کچھ باخبر حلقے بھی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ابھی تک کارڈ کے اوپر نہ صرف توسیع موجود ہے بلکہ اس کے اوپر غور بھی کیا جا رہا ہے، اور یہ صرف عمران خان کو ڈرانے اور دھمکانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اگر عمران خان نے لانگ مارچ ختم نہ کیا یا پھر نئے الیکشن کا مطالبہ نہ چھوڑا تو پھر ملک کے اندر مارشل لا بھی آ سکتا ہے۔ اس کا جواب بھی عمران خان دے چکے ہیں کہ انہیں مارشل لا کا بالکل بھی خوف نہیں ہے اور انہیں ان تمام چیزوں سے بالکل بھی ڈرایا نہ جائے۔ انہوں نے واضح کہا کہ پاکستانی عوام فی الفور الیکشن چاہتی ہے، آپ لوگ الیکشن کا اعلان کر دیں۔ اس کے حوالے سے اہم ترین معاملات جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں بھی زیر سماعت ہے۔
اسلام آباد کے باخبر حلقوں کی نظر اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال کے اوپر بھی ہے۔ وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے مہینوں میں اور خاص کر یہ نومبر کا مہینہ 30 نومبر تک، جب پاکستان کی سیاست اور پاکستان کی عسکری صورتحال کے حوالے سے اہم ترین فیصلے ہوتے ہیں، ان تمام تر فیصلوں کی روشنی میں پاکستان تحریک انصاف پاکستان کے مستقبل کی سیاست کے حوالے سے کیونکہ فرنٹ فٹ کے اوپر ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان سے اس حوالے سے اہم ترین اور بڑے فیصلے آ سکتے ہیں۔ ناظرین، حکومت اچھی طرح سے جان چکی ہے کہ عمران خان کو ووٹ کے ذریعے وہ لوگ سیاست سے آؤٹ کرنے میں بری طرح سے ناکام ہو چکے ہیں۔ اب عمران خان کے خلاف یہ لوگ دھاندلی کر کے بھی نہیں جی سکتے، کیونکہ لانگ مارچ میں جس طرح سے لوگ نکلے ہیں اور انہوں نے عمران خان کے حق میں اپنی آواز بلند کی ہے، ایسا ممکن نہیں ہے کہ عمران خان کے خلاف کوئی بہت بڑی کوئی دھاندلی کی جا سکے۔ عمران خان کے مخالف بے شک شہباز شریف، مریم نواز، مولانا فضل الرحمان، آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو بھی ہوں، ان کی دال نہیں گلنے والی۔ اور اب یہی نیریٹو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ نواز شریف کو عمران خان کے مقابلے میں لا کر لانچ کر دیا جائے، انہیں لیول پلینگ فیلڈ دی جائے تو عمران خان کے مقابلے میں اچھا پرفارم کر سکتے ہیں۔ لیکن اس وقت جتنے بھی سروے رپورٹس ناظرین سامنے آ چکے ہیں، ان کے مطابق نواز شریف اور ان کے اتحادیوں کی جتنی بھی مرضی مدد کر لی جائے، لیکن پھر بھی وہ عمران خان کو نہیں ہرا سکتے، وہ سیاست میں عمران خان کا بالکل بھی مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ سروے رپورٹ نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ پاکستان کا جو آئندہ آنے والا وزیر اعظم ہے وہ عمران خان ہی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا، اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان، اللہ نگہبان، اللہ نگہبان۔